مشغول ہونے کی ایک بات رہ جاتی تھی اندھوں کے لیے، جاننے والوں کے لیے تو نہیں، اندھوں کے لیے یہ بات ہو سکتی تھی کہ رسول اللہ تو ہمیشہ ہم بندوں ہی میں رہتے تھے، اب مشغولیت خدا کہاں سے پیدا ہوئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے معراج کے ذریعے سے اس کو بھی پورا کر دیا، چند لمحے ہی صحیح تمہارے لیے، چند لمحے صحیح تمہارے لیے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ برسوں گزرے ہی رسول اللہ کے اللہ کے ساتھ، کتنے گزرے ہیں؟ ایک عمر گزر گئی، عمر گزر گئی، وہی عمر کو مہدی موعود استعمال کر رہے ہیں، عمر بھر ہوش نہ آتا۔ رسول اللہ کے ساتھ جو عمل ہوا اگر وہ اور کے ساتھ تو کیا ہوتا؟ ارے پہاڑ کو دیکھے تو بے ہوش ہو گئے، تو معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نہیں، وہ جو مقام تھا، نبوت اپنی جگہ، ولایت اپنی جگہ کام کر رہی تھی، اسی کو مہدی موعود نے بتایا کہ مجھے جو مقام عطا ہوا ہے وہ وہی مقام عطا ہوا ہے، کس کا؟ نبوت کا نہیں، ولایت کا مقام عطا ہوا ہے، اور ایسا مقام عطا ہوا اگر کسی نبی پہ نظر پڑ جاتی تو وہ عمر بھر ہوش نہ آتا۔ ہماری آپ بات کو میری بہت اونچا مقام حضرت نے فرمایا ہے اور صحیح مقام ہے۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کو جو مقام ملا وہ ولایت محمدیہ کا اثر پڑا ہے، ولایت محمدیہ کا اثر پڑا ہے۔ اب ولایت محمدیہ کیا ہے؟ ولایت محمدیہ بہت ہی اونچی بات ہے، اور اس کو سمجھنے جب لوگ بھی اس کو نہیں سمجھ سکے، بغیر پیغمبر بھی اس کو نہیں سمجھ سکے، ایسے تھے کہ جب معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ولایت محمدیہ کے مقام پر فائز ہونے والے ہیں، تو یہ جب بہت بعد میں بات نکل رہی ہے، نتیجہ یہ ہوا کہ سارے انبیاء عرش سے عرش تک استقبال کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ کہاں سے کہاں تک؟ عرش سے عرش تک۔ صرف سنا کہ ولایت محمدیہ مل رہی ہے تو جمع ہو گئے کہاں؟ بیت المقدس میں جمع ہو گئے۔ وہ جو سب دنیا کو نماز پڑھانے والے تھے، پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو کہ آپ امام بن جائیے اور ہم آپ کی اقتدا کریں گے۔ ایک بات ہو گئی، اور پھر اس کے بعد جب اوپر گئے تو ہر پیغمبر نے اپنے اپنے مقام کو چن لیا کہ میں پہلے آسمان پر میں ملوں گا، اور میں دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر، اور سب ہونے کے بعد جب دیکھے تو ملانے والا بھی تھک گیا، جبرائیل وہ بھی تھک گئے، اور جب پہنچے اس مقام پر تو کہا کہ یہ میرے پاؤں یہیں تک آ سکتے ہیں، اس کے بعد ان میں ہمت نہیں، یہ گودا نہیں کہ ٹک سکے، آگے بڑھوں گا تو یہ گودا پگھل جائے گا اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑوں گا۔ تو معلوم یہ ہوا، بعد میں بات نکل رہی ہے، وہ فرشتہ جو نبی بناتا تھا، پیغام لے کر جاتا تھا، ایک مقام ایسا آیا کہ ٹک گیا اور اب کہہ دیا میرا مقام یہیں تک، میں فرشتوں، میں پیغمبروں تک پیغام لے کر جاتا تھا، اب وہ مقام آ گیا ہے کہ اس کے آگے بڑھوں گا تو پر جلیں گے۔ اب اس سے آگے بڑھ گئے کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مقام ہوا آپ کا؟ یہی کہتے ہیں اگر نبی تو نبی، ولی بھی ہوتا تو اس کو بھی بے ہوش ہو جاتا، عمر بھر ہوش نہ آتا۔ یہ کیا مقام ہے؟ یہ مقام وہی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پبلک نے سنا اور ایمان لائے۔ اگر کوئی معراج کا انکار کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ مہدی موعود علیہ السلام چونکہ ہاتھ میں ولایت محمد آتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقام عطا فرمایا، پر اس فرق کے ساتھ کہ نبوت اوپر جا کر دیکھی اور ولایت میں خدا نیچے کیونکہ یہاں نہ نبوت ہے نہ نیچے ہے، یہ مقام کی بات ہے، وہ مقام عطا فرما تھا، وہ مقام عطا فرما دیا۔ سمجھ
ٹھیک ہے جی؟ فرمان رسول کے مطابق امت میں 73 فرقے ہوں گے، جس میں سے ایک ناجی باقی دوزخی۔ اسی طرح مہدی موعود علیہ السلام کے مطابق قوم میں 74 گروہ ہوں گے، ایک ناجی باقی دوزخی۔ پھر مہدی موعود ایمان لانے کے بعد اتنے سارے گروہ کافر ہوں گے، ان کی علامت کیا ہے؟ میں آپ کو علامت تو کیا بول سکتا ہوں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ خود علامتوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ خیر میں ایک چھوٹی علامت آپ کے سامنے کہہ دیتا ہوں۔ ایمان اور کفر آنی چیز ہے۔ علامت اور کفر کیا ہے؟ آنی، ایک سیکنڈ میں رہنے والی چیز۔ آنی کے معنی within یہ سیکنڈ، اس کی عمر کی ضرورت نہیں، عمر آپ عطا کرتے ہیں اس کو۔ خدا نہ خاصہ بیٹھے بیٹھے خدا نہیں ہے، کسی نے زبان سے کہہ دیا، نہیں، ذہن میں بھی آ گیا، یہ سب چپ مان رہے ہیں۔ خدا جب دنیا میں نظر کبھی آیا نہیں کسی کو، تو ہے کہاں خدا؟ کسی نے ایسا کہہ دیا، سوچ لیا، تو اسی لمحے کیا ہوا؟ وہ کافر ہو گیا۔ سوچ پر بھی کفر کا اطلاق ہو رہا ہے، اب وہ اس پر قائم رہا ہمیشہ کا کافر۔ پھر توبہ توبہ، یہ کیا میں سوچا، اللہ توبہ کرتا ہوں، کیا ہو گیا؟ مومن ہو گیا۔ تو آپ کا ایمان اور آپ کا کفر کیا ہے؟ وہ آپ کی کہنے کے نہیں، سوچ کے تابع ہے۔ تو آپ کو نہ آپ کے کفر کا عمر کو دیکھنا پڑے گا، نہ آپ کے ایمان کے تقاضا، ایمان کے کفر کو ایمان کے عمر کو دیکھنا پڑے گا، بلکہ سب یہ آنی چیزیں ہیں۔ اسی لیے مہدی موعود نے فرمایا اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ تو جب ذکر میں رہیں گے تو خیالات کفر کی طرف جائیں گے نہیں، تو آپ کو وہ سابقہ بھی ان باتوں سے نہیں پڑے گا۔ تو کیا بولا آپ کی؟ تو اب ایسے گروہ میرے سامنے 74 فرمائے ہیں، مگر ایسے گروہ ہزاروں ہوتے ہیں۔ اب اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سب کو ایمان دے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو تصدیق مہدی کے حقیقی معنی سے مشرف فرمائے۔ مگر کچھ لوگ جب باتوں میں آتے ہیں کسی کی، یا اس کا جواب نہیں دے پاتے، تو وہ آپ جو بول رہے ہیں ٹھیک ہے، تو اس وقت کیا ہو گیا؟ وہ کافر ہو گیا۔ پھر ہمارے پاس آئے اور ہم نے اس کو سمجھایا، برابر میں سمجھا اب میں، تو یہ جو حالت ہے، یوں سمجھو دھوپ اور چھاؤں کی حالت ہے، نہ دھوپ نظر آتی نہ چھاؤں نظر آتی، دھوپ کا اثر بھی پڑتا ہے، چھاؤں کا اثر بھی پڑتا ہے۔ تو یہ زندگی ہماری دھوپ اور چھاؤں میں سے گزرتی رہتی ہے۔ خدا سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی گرمی میں باقی رکھے۔ چھاؤں اچھی چیز نہیں، چھاؤں اچھی چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ چھاؤں جو آتی ہے کسی کا رد عمل میں چھاؤں آتی ہے۔ دھوپ اچھا ہے، اچھی ہے، لیکن کوئی دیوار آ جاتی ہے، جھاڑ آ جاتا ہے تو چھاؤں آتی ہے۔
اس لیے خدا سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی حرارت میں باقی رکھے، اگر کسی کی چھاؤں میں آپ نہ آئے۔ چھاؤں ہی ہے جو ہمارے ایمان کو برباد کرتی ہے، ہماری ایمان کی حرارت کو ٹھنڈی کرنے والی چیز چھاؤں ہوا کرتی ہے، اور ہم کو چھاؤں میں نہیں آنا چاہیے۔ تو اس اعتبار سے چوہتر جو حضرت بھیجے معود علیہ السلام نے فرمائے کہ 74 گروہ ہوں گے، یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے۔ آپ لوگوں سے مل کر دیکھو تو ہر ایک کے خیالات الگ الگ رہیں گے، اور جیسا خیال ہے ویسا گروہ بن جائے گا۔ اب دور کیا جاؤں میں آپ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے 73 بولے ہیں رسول اللہ نے فرمائے ہیں، تو وہ 73 کے 73 کیا ہوئے؟ مگر وہ 73 کو ہم نہیں جانتے، جانتا کون ہے؟ اللہ، کیا اللہ کا رسول۔ ہم کسی کو بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کون کیسا ہے مجھے معلوم ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوتا، یہ تو رسول اللہ نے بتا دیا۔ اور آپ اس بات کی کوشش کرو، یہ بتانے کا مقصد یہ ہے، آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے، رتی برابر بھی اگر صحیح لائن سے الگ ہو گیا تو تیرا مقام بدل جائے گا۔ تو بتائے کیوں ہیں؟ اس لیے بتائے ہیں تاکہ آپ محتاط رہیں اور ان لوگوں کی صحبت کو اختیار نہ کریں کہ جن کی صحبت میں جانے کی وجہ سے ان کی غلط باتوں کا رتی بر اثر بھی آپ کو ہو جائے گا۔ مہدی موعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا بتاؤں میں آپ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی، آپ مانتے یا نہیں مانتے؟ جی، سر سید احمد خان کے پاس جا کر پوچھو کیا رسول اللہ کو معراج ہوئی؟ کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ سر سید احمد خان، ڈپٹی نذیر احمد جس نے تفسیر لکھی ہے، ان سے جا کر پوچھو کیا جواب دیتے ہیں؟ نہیں، وہ کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ ایک دیوار گرتی ہے تو سارا محلہ جاگ جاتا ہے، بارش میں ایک دیوار گر گئی، آواز کیسے آتی ہے؟ دھڑام کی آواز آتی ہے، سارا محلہ جاگ جاتا ہے۔ کہتے ہیں ایک دیوار گرتی ہے تو سارا محلہ جاگتا ہے، جب رسول گزرے ہوں گے ایک آسمان پھٹا ہوگا تو حالت کیا ہوئی ہوگی؟ ساری دنیا جاگ گئی، اور کوئی جاگا؟ رسول اللہ 7 آسمانوں کو پار کر کے چلے گئے اور پھر واپس بھی آ گئے، بازو والا بھی اٹھا نہیں، تو یہ ناممکن بات ہے۔ یہ کس کی بات ہے؟ یہ سائنس والوں کی بات ہے، سائنس والوں کی بات ہے۔ اور ہمارا جملہ، میرا جواب سن لیجیے آپ اور ہمیشہ یاد رکھیے، جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ سائنس، اور جو چیز سمجھ میں نہیں آتی وہ معجزہ۔ اب یہ رسول اللہ کا جانا کیا ہے؟ معجزہ ہے، جہاں سائنس کے پر بھی تھر تھرا کر رہ جاتے ہیں۔ ہم معجزوں پر ایمان لاتے ہیں، ہم سائنس پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اس بات کو آپ ہمیشہ یاد رکھیے، تو پھر آپ کے ایمان میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوگا۔ ایسی بہت سی چھوٹی چھوٹی، اب جیسا کہ ایسی باتوں پر کوئی ایمان لایا تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ایک فرقہ بن گیا۔ ایسے آپ کو ہزاروں فرقے معلوم ہوں گے، چھوٹی چھوٹی بات میں آپ جا کر پوچھو وہ نہیں، میں یہ بات کو تو نہیں مانتا، وہ میں یہ بات کو تو نہیں مانتا، وہ فرقہ ہے۔ وہ کسی کو یعنی یوں سمجھو کہ خیالات اور نظریات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقے کا نام دیا ہے، تو جتنے نظریات ہیں اتنے فرقے بنتے ہوئے چلے گئے۔